شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، میری پھو بے اولاد تھیں۔ پھر اچانک میرے پھوپھا کا انتقال ہو گیا۔ جوان پھوپھی گھر میں اکیلی رہ گئی تھیں، اس لیے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ شروع میں پھوپھی مجھ سے الگ تھلگ اور سارا دن خاموش رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی اور میں پھوپھی کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا پھوپھی میری چارپائی کے پاس کھڑی ہیں اور چپکے رو رہی ہیں۔ پھوپھا کے انتقال کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے ان کے گھر آیا تھا۔ پھوپھا اور پھوپھی کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ پھوپھا کے اچانک چلے جانے سے پھوپھی بہت غمزدہ تھیں۔ میری ماں انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھیں، لیکن پھوپھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ میری امی نے 3 دن انہیں سنبھالتے ہوئے گزار دیے۔ میرے پھوپھا کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جن سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی آمدنی آتی تھی۔ مالی طور پر پھوپھی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ پھوپھی کی عمر تقریباً 32 سے 34 سال تھی۔ شوہر کے بچھڑ جانے کا غم تازہ تھا اور وہ باقی زندگی انہی کی یاد میں گزارنا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ امی نے کہا کہ ہم پھوپھی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں، ورنہ پھوپھی یقیناً پھوپھا بشیر کو یاد کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ پھوپھی اس بات پر راضی ہو گئیں اور بولیں، ہاں ٹھیک ہے، سلمان کو یہیں چھوڑ دیں۔ میرے والد نے کہا کہ سلمان یہیں رہے گا اور میں اس کا داخلہ قریبی اسکول میں کروا دوں گا۔ پھوپھی فوراً بولیں، بھائی صاحب، سلمان میرے بچوں کی طرح ہے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میرے والد نے اصرار کیا کہ وہ خرچ خود اٹھائیں گے۔ یوں میں پھوپھی کے ساتھ رہنے لگا اور وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہونے لگے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ پھوپھی کا گھر بڑا تھا، 4-5 کمروں پر مشتمل، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے جاتا تو پھوپھی کہتی، سلمان، مجھے اکیلے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے اپنے بستر کے پاس میرے لیے چارپائی لگا دی۔ میری نیند بہت پکی تھی۔ صبح اسکول جانا، واپس آ کر کام کرنا، بازار جانا، پھوپھی کے چھوٹے موٹے کام، میرا سارا دن مصروفیت میں گزرتا تھا۔ پھوپھی سارا دن باتیں کرتی رہتی اور بہتر محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور میں نے عجیب منظر دیکھا۔ آج چھٹی تھی، اس لیے میں دیر سے اٹھا تھا اور رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک پھوپھی اپنے بستر سے اٹھیں۔ انہوں نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور باتھ روم کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد باہر آئیں تو ان کے بال گیلے تھے، جیسے وہ ابھی نہا کر آئی ہوں۔ سردیوں کی رات تھی۔ میں حیران تھا کہ کون آدھی رات کو نہاتا ہے۔ وہ فوراً بستر پر لیٹ گئیں اور اوڑھ کر سو گئیں۔ صبح میں نے پوچھ لیا، پھوپھی، آپ آدھی رات کو نہانے کیوں گئی تھیں؟ وہ چونک گئیں، پھر بولیں، بس دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، آتنی، سردی میں رات کو نہیں نہانا چاہیے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا کر بولیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر پوچھنے لگیں، تم جاگ رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اسکول چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ پھوپھی کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، جیسے گاؤں میں دن کے وقت عموماً ہوتا ہے۔